اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا ان کے دربار میں. مقدمہ یہ آیا کہ ماں باپ نے شکایت کی بیٹے کی کہ بیٹا نافرمان ہے اور یہ ہماری عزت نہیں کرتا اور یہ ہمارے خاندان کے اقدار کو سمجھتا نہیں ہے، تو بتائیے کیا کریں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ان کا عادلانہ نظام بڑا معروف تھا. آپ نے اس بچے کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی بے عزتی کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق رکھا ہے، تو تم ان کے حق کو ادا نہیں کرتے. تو اس پر بچے نے کہا کہ امیر المومنین، کیا ماں باپ کا ہی کوئی حق میری گردن پر ہے، میرا کوئی حق ان پر نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، تمہارا حق بھی ہے. کہا کہ میرا کیا حق ہے؟ کہا کہ تیرا حق ان پر یہ ہے کہ پہلا حق یہ کہ تمہارا اچھا نام رکھیں جب تم پیدا ہو، دوسرا حق یہ کہ تجھے رزق حلال کھلائیں، اور تیسرا حق یہ کہ تجھے خصوصی پیار و محبت و توجہ دے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ تجھے قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم دے. یہ 4 حق ہیں تیرے کہ جو والدین کی گردن پہ آتے ہیں. اس پر اس بچے نے کہا کہ ان کے حق کو تو ہر ایک دیکھتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد پہ یہ حق ہے، لیکن اولاد کے حق کو کوئی نہیں دیکھتا. انہوں نے میرا نام فلاں رکھا ہے، وہ اچھا نام نہیں ہے. انہوں نے مجھے کبھی رزق حلال نہیں کھلایا، انہوں نے کبھی مجھے محبت اور پیار نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا، اور قرآن سنت کی تعلیم سے آج تک میں بے بہرا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور بنیادی دین کی تعلیم کیا ہے. تو 4 حق انہوں نے پورے نہیں کیے. اب آپ فیصلہ کیجئے کیا ہے. اب آپ متوجہ والدین کی طرف کہ یہ بچہ ٹھیک کہتا ہے. انہوں نے سر جھکا لیے، کہا کہ ہاں، زندگی کسب معاش اور زندگی کی مصروفیات میں ہم اس کے اس حق کو پورا نہیں کر سکے، اور اس کے نام رکھنے کے حوالے سے جو ہمارے دل و دماغ میں تھا وہ رکھ دیا. ہم نے اس حوالے سے بھی کسی صاحب علم سے مشورہ نہیں کیا، تو یہ بچہ ٹھیک کہتا ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم جو ہے ماں باپ ہیں، وہ اولاد نہیں ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے جو بنیادی 4 حقوق ہیں، آج والدین جو اولاد کی شکایت کرتے ہیں، کیا اولاد کو وہ 4 حقوق دے چکے ہیں؟ لیکن آپ موسٹلی دیکھیں گے، ایک تو نام اچھا نہیں رکھتے، نام ایسا رکھتے ہیں کہ بس وہ جو قرآن سے نام لیا ہے. ایک میرے پاس فیملی ہے، میرا ذاتی تجربہ ہمارے دارالفتاح میں پاکستان کی بات ہے کہ بچے کا نام لکھا کلب، چھوٹا کاف اور لام، کلب یعنی کتا ہوتا ہے، ہاں کلب نام رکھا ہے. اب مجھے آگے پوچھے اس کے آگے آمد لگائیں یا محمد لگائیں؟ استغفر اللہ. یعنی اس کو پتہ نہیں. میں نے کہا یہ نام تم نے کہاں سے لیا؟ کہتے جی وہ قرآن میں تلاوت کر رہی تھی میں، تو یہ نام آیا تو مجھے اچھا لگا، کیونکہ یہ جیسے کلب لکھتے ہیں نا اس طرح کا لگا مجھے، اور کلب اور کلب لکھا سیم جاتا ہے. کہا میں نے سمجھا کہ چلو یہ بڑا عام کامن نام ہے، لوگوں کی زبان پہ لفظ ہے، تو میں یہ نام رکھوں. لیکن اب میں اس کو کس طریقے سے نام رکھوں؟ میں نے اس کو بتایا کہ تم پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا نہیں میں تو قرآن سے لیا. یعنی لوگوں کی اتنی جہالت ہے، وہ کہتے قرآن میں ہے بس بات ختم، سب بات ختم. یعنی وہی والی بات ہوگی، ایک بندہ قرآن لکھا کرتا تھا اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈنڈی ضرور مارتا تھا، یعنی زبردست اپنی سے ضرور لگاتا تھا. تو ایک بندے نے کہا کہ یار دیکھو میں قرآن دے رہا ہوں تجھے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، بالکل جیسا ویسے لکھنا، اس میں زبردست سے فرق آ جاتا ہے. کہتے میرے باپ کی توبہ میں قرآن میں ایسی تبدیلی کروں. 5 دن کے بعد جب قرآن لینے گیا، یار کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ نہیں میرے باپ کی توبہ میں نے نہیں کی، بالکل جیسے تھا ویسے لکھا ہے. کہ بس ایک جگہ 1-2 جگہ کیا. اوکے کیا کیا؟ کہا یار قرآن میں شیطان کا نام لکھا ہوا تھا اور فرعون لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار شیطان اور فرعون کا قرآن میں کیا کہا؟ ایک جگہ میں نے تیرے باپ کا نام لکھ دیا، ایک جگہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا. یعنی وہ سمجھتے شیطان کا لفظ قرآن میں کیسے آ گیا؟ ہو نہیں سکتا. تو وہی والی بات ہے. اب ایسے بھی لوگ جس قرآن میں جو آ گیا بس یہ متبرک ہو گیا، یہ نام رکھ دو. اب تو اس طرح کسی کا نام شیطان بھی رکھ سکتے ہیں، شیطان بھی رکھ سکتے ہیں، فرعون بھی رکھ سکتے ہیں، فرعون بھی رکھ سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا؟ یہ جہالت. تو نام اچھا نہیں رکھتے جی. اور یونیک نام کے چکر میں تو آج اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک فیملی ہے، کہتے یونیک نام بتائیں. اب میں جو نام بتاؤں، میں کہ ابو بکر دو، کہتے ابو بکر تو ماموں کے بیٹے کا نام. یار عثمان رکھ دو، عثمان چچا کے بیٹے کا نام ہے. یار وہ علی رکھ دو، نہیں علی تو ہمارے پڑوسی علی بھائی ہے. یار عمر رکھ دو، نہیں عمر تو ہمارے ماموں ہیں، وہ فوت ہو گئے. کسی پر آ ہی نہیں رہے. تو میں نے کہا کہ بات سنو، اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام لومبڑ رکھ دو، لڑکی ہو تو اس کا نام لومڑی رکھ دو. ایسا نام آپ کو کائنات میں ملے گا نہیں کسی کا، ایسا کوئی نام نہیں ملے گا. لومبڑ نام کا آدمی ملے میں کہ مجھے بتاؤ، کسی کا نہیں ملے گا. تو بڑے شرمندہ ہوئے، کہ نہیں آپ ناراض ہو گئے. میں کہ ناراض نہیں ہو گیا، میں جو نام بتا دو آپ کا تو فلاں کا کوئی ہوگا. آپ یونیک کے چکر میں ایسا نام ڈھونڈے جو کسی کا نہ ہو، تو پھر یہی ہے کہ آپ لڑکے کا نام گیدڑ رکھ دیں، لڑکی کا نام لومڑی رکھ دیں.
تو اس پر ایک مولانا نے بڑی اچھا تبصرہ کیا، کہا کہ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا حضرت گیدڑ بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ گیدڑ بھی گیدڑ کا نام ہے کوئی اور یونیک بتائے. تو یہ یونیک کا حیضہ نام اچھا رکھتا. اور رزق حلال یہ تو سوال ہی نہیں پیدا تھا. رزق حلال آج تو یہ ہے کہ بس روٹی پیٹ بھرنا یار کھلاؤ. اب حرام سے حدیث میں آتا ہے حرام سے نشوونما پایا جسم خدا کے آگے گراتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اور خدا کو یا رب یا رب کہہ کے پکار رہا ہے، کچھ نہیں ملتا. اور تیسرا ہے خصوصی ٹائم محبت کا آج نہیں دیتے. خاص طور مغربی دنیا کے اندر دن کو باپ جاب کر رہا ہے، رات کو ماں کر رہی ہے، یا دن کو ماں کر رات کو باپ جاب کر رہا ہے، یعنی ہفتوں ماں باپ کی ملاقات ہی نہیں ہوتی بچوں سے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب خصوصی ٹائم نہیں پیار کا دیا آپ نے، کہتے ہیں بچوں کو ہم سب دیتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے عیش نہیں. یہ خاص خصوصی محبت پیار کا جو وقت ہے وہ خاص ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم جیسے نبی پاک دیا کرتے تھے کہ آپ جو گھوڑی بنے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر حسن حسین بیٹھے ہیں، وہ گھر کے اندر آپ جو ٹہل رہے ہیں اوپر حسن، یہ وہ خصوصی ٹائم ہے کہ آپ نے ساری امت کے ایک طرف سے ہٹ کے آپ حسن حسین کے لیے آپ بن گئے، آج اوپر بیٹھ جائیں، وہ سواری بن کے وہ سیر کر رہے ہیں. یہ وہ خصوصی ٹائم کہ آپ اپنے چادر کے اندر لپیٹ کے بیٹھے ہیں، حسن کو، حسین کو، اسامہ بن زید کو اس کے لیے اندر لے کے بیٹھے ہیں اور ان سے اٹکے لیا کر. یہ خصوصی ٹائم مغربی دنیا میں ختم ہو گیا. ہاں. اور چوتھا جو ہے وہ قرآن سنت کی تعلیم کا تو سوال ہی نہیں ہے. زیادہ کہیں قاری صاحب نے رٹا لگوا دیا، یہ پتہ نہیں قرآن میں ہے کیا. نہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں قرآن بچے کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی اس کو پڑھایا جائے، تاکہ قرآن جب اس کا ختم ہو تو اس کے دماغ میں سارے کنسیپٹس ہوں کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. انشاءاللہ بچے کبھی مار نہیں کھائیں گے.